بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا رحمان چینل۔ آج ہم بات کریں گے واقعہ کربلا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد یہ دوسری بڑی شہادت تھی۔ حق کے سامنے باطل کو ہمیشہ کے لیے گرا کر رکھ دیا۔ امام حسین اور ان کے اہل خانہ نے کربلا کے میدان میں جام شہادت نوش فرمایا۔ خلافت راشدہ کا 30 سالہ دور امام حسن ابن علی پر ختم ہو چکا تھا۔ سن 60 ہجری میں یزید تخت نشین ہوا۔ یزید میں کچھ اچھائیاں تو بڑی بڑی برائیاں بھی تھیں۔ خلافت کے منصب کا اہل نہیں تھا، تخت پر بیٹھ گیا۔ سب سے بڑا مسئلہ امام حسین، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عمر کی بیعت کا تھا۔ باقی سب لوگوں سے تو یزید کی بیعت کر لی تھی، مگر ان لوگوں نے یزید کی بیعت سے صاف انکار کر دیا تھا۔ یزید کو پہلے سے ڈر تھا کہ ان میں سے کوئی خلافت کے لیے کھڑا نہ ہو جائے، اس لیے ان تینوں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بیعت کروانے کے لیے زور دینا شروع کر دیا۔ انہیں تنگ کرنے لگا، بہت سی پابندیاں، ظلم و ستم بڑھا دیے۔ امام حسین اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مکہ مکرمہ چلے آئے۔ جب امام حسین مکہ تشریف لے کر آئے تو وہاں کے لوگوں کو پتہ چل چکا تھا کہ آپ یزید کی بیعت ہرگز نہ لیں گے۔ کوفہ کے لوگوں سے بہت زیادہ پیغام موصول ہو رہے تھے کہ آپ اپنے اہل خانہ کے ساتھ کوفہ تشریف لے کر آئیں۔ لہٰذا آپ نے حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا تاکہ وہ وہاں کے حالات کا جائزہ لے کر آپ کو بتا سکیں۔ حضرت مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے تو لوگ آپ کی بیعت کرنے لگے۔ مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا کہ آپ کو فوراً کوفے آ جانا چاہیے۔ کوفے کے حالات کی جب خبر یزید کو ملی تو اس نے عبید بن زیاد کو کوفے کا گورنر بنا دیا، جو اپنے بڑے لشکر کے ساتھ کوفہ روانہ ہو گیا۔ جب عبید کوفے پہنچا، سب سمجھے امام حسین تشریف لا رہے ہیں، تو انہوں نے مرحبا مرحبا کے نعرے لگانے شروع کر دیے اور اس کے پیچھے چل پڑے۔ اگلے روز عبید بن عقیل نے لوگوں کو امام حسین سے دور رہنے کو کہا اور یزید کے غضب کا ڈرایا۔ اس لیے اہل کوفہ نے امام حسین کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اس وجہ سے مسلم بن عقیل کوفے میں بالکل تنہا رہ گئے اور ایک بڑھیا کے گھر میں پناہ لینا پڑی۔ بڑھیا کے بیٹے نے آپ کی خبر کوتوال کو دے دی۔ وہ آپ کو عبید بن عقیل کے پاس بات چیت کا کہہ کر لے گیا اور راستے میں ہی 2 بچوں سمیت شہید کر دیا گیا۔ ادھر امام حسین نے کوفے کی طرف چلنے کی تیاریاں کر لی تھیں۔ آپ کوفے چل پڑے۔ جیسے ہی آپ کوفے پہنچے، کوفی لشکر نے آپ کا راستہ روک دیا۔ امام حسین نے کہا، میں آپ لوگوں کے خط پر آیا ہوں، اگر کہتے ہو تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ پھر امام حسین نے کربلا کا رخ کیا اور وہاں اپنے لوگوں کو خیمے گاڑنے کا حکم دیا اور وہیں پر قیام پذیر ہوئے۔ یزید کے فوجیوں نے وہیں امام حسین اور ان کے ساتھیوں کا محاصرہ کر لیا۔ بیعت کا اقرار کروانے کی زور دینا شروع کر دیا، مگر امام حسین مسلسل انکار کرتے رہے۔ دن یوں ہی گزرتے گئے۔ آخر 7 محرم الحرام کو امام حسین اور ساتھیوں پر دریائے فرات کا پانی بند کر دیا گیا۔ جوان برداشت کرتے رہے، پر بچوں کو کون سمجھاتا۔ علی اصغر کا رونا برداشت نہ کرتے ہوئے حضرت عباس پانی لینے کے لیے نکل پڑے ہیں۔ تیروں کے ساتھ چھلنی پانی کے ساتھ واپس آئے۔ ایک تیر نے علی اصغر کو بھی چھلنی کر دیا اور 2 دن اسی حالت میں گزرے۔ 10 محرم الحرام یعنی عاشوراء کے دن باقاعدہ طور سے لڑائی کا آغاز ہو گیا۔ ایک طرف یزیدی لشکر اور دوسری طرف خاندان اہل بیت۔ امام حسین نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اگر کوئی جانا چاہے تو چلے جائے، لیکن آپ کے ساتھیوں نے آپ کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا۔ جس کے بعد ایک زبردست لڑائی کا آغاز ہوا اور دوپہر تک بہت سے وفادار شہید ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام لڑتے جاتے، اپنے بچوں کی لاشیں سمیٹتے جاتے تھے۔ اس دن گرمی بھی حد سے زیادہ ہو چکی تھی، جس وجہ سے پیاس بھی بڑھ چکی تھی۔
इमाम हुसैन सब्र व इस्तकामत के साथ खड़े थे और आप जंग में उतर गए और जिस समत भी रुख किया यजीदी फ़ौजों के सफ़ों की सफ़ें उड़ा कर रख दी। इमाम हुसैन को देखकर यजीदी फ़ौजें इधर उधर भागने लगी। इमाम हुसैन इब्न अली आ गए। शिमर ने फ़ौजियों को एक जगह इकट्ठा किया। एक साथ इमाम हुसैन को ज़ेर करने का ख्याल किया गया। इमाम हुसैन के सामने कोई नहीं टिक पा रहा था। जैसे ही नमाज असर का वक्त हो गया, जंग का मैदान छोड़ा और अल्लाह के हुजूर सजदे में गिर गए और कुरान पढ़ते रहे। यही वो लम्हा जिसे शिमर ने मौका जाना और आपकी गर्दन मुबारक को शहीद कर दिया गया। इसके बाद आपके सर मुबारक को नेज़े पर बुलंद किया गया। आपकी ज़ुबान कुरान पाक तलावत फरमाती रही। करबला में सिर्फ इमाम ज़ैनुल आबिदीन ज़िंदा बचे जो कि बीमार थे। बाकी तमाम भाई साथी इस जंग में कुर्बान हो गए। इस तरह 10 मुहर्रम अल हराम को इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया। ऐ यजीद, तेरा ताज व तख्त 2 घड़ी का था। ऐ यजीद, तेरा ताज व तख्त 2 घड़ी का था। आज भी दिलों पे हुकूमत हुसैन की है। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन। शाह भी हुसैन है, बादशाह भी हुसैन है। अल्लाह पाक हम सबको रास्ताए हुसैनी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हमें कुरान नमाज का पाबंद बनाए। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद हैं तो हमें सपोर्ट करें। अस्सलाम वालेकुम।